اچھا، آج ایک بڑی پرزور فرمائش ہے جیالوں کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پوچھیں کہ وہ میاں دس کیتا کی ہے. یہ ایک بڑی مزدار سی بات ہے کہ ہمارے جو پنجابی جیالے جو ہیں نعرے بنانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو یہ بڑا مزے کا نعرہ انہوں نے بنایا، آلدو یہ نعرہ بنتا نہیں ہے ان کا بنانا. سچی بات ہے، مطلب یک طرفہ بات نہیں کی جا سکتی. میاں صاحب نے سے یہ پوچھنا کہ وہ میاں دس کیتا کی ہے، تو بجلی کا تو یقیناً کچھ نہیں کیا، اور بجلی کا لگتا بھی نہیں ہے کہ کچھ ہوگا. جس طرح سے ہماری ریاست چلتی ہے، چلائی جاتی ہے، اس میں ہم کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں، کتنے سوورینٹی کتنی ہے ہماری، ہمارے فیصلے کتنے ہمارے اختیار میں ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سوال ہی ہیں. کوئی کبھی جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں رہا. ہم ساری دنیا میں پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے اور اس کو سستا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. واٹر سٹوریج جو ہے وہ اریگیشن کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن ان دونوں طرف ہماری تو کبھی توجہ ہی نہیں جاتی. تو میاں صاحب بھی ظاہر ہے وہ بھاشا ڈیم جو ہے وہ کچھ عیشا صاحب نے کہا تھا کہ جی 2015 تک مکمل ہو جائے گا، انہوں نے کہا کہ 17 تک مکمل ہو جائے گا، لیکن جو اصل خبریں ہیں اس کے بارے میں وہ 2022 سے 24 تک ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید تب بھی نہ ہو سکے. سنا ہی ہے کہ کام اس پہ ہو رہا ہے، لیکن یہ کوئی پوچھنے والا ہے اس ملک کی پولیٹیکل ایلیٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ تربیلا اور منگلا کے بعد ہم کیوں کوئی بڑا ڈیم نہیں بنا سکے؟ کس نے روکا ہوا تھا ہمیں؟ ہم مطلب جب حکومتیں گرانی ہوتی ہیں تو تب تو سیکیورٹی رسک بھی بن جاتا ہے، سب کچھ بن جاتا ہے، اور جب حکومتیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو تب یہ ڈیم کیوں نہیں بناتے؟ مطلب وہ اللہ بخشے میرے ماموں سید نظر حسین مشہدی انجینئرنگ کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے. 99 میں مشرف صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے لیاقت جوہری وغیرہ کو ساتھ ملایا ہوا تھا مشرف صاحب نے. تو انہوں نے آ کے ان سے پوچھا کہ جی مشہدی صاحب آپ بتائیں کیا حل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حل کیا ہونا ہے جنرل صاحب، یہاں پہ بہت شدید کرائسس آنے والا ہے پانی کا، اور قحط بھی پڑ سکتا ہے مستقبل میں. تو ایک ہی حل ہے کہ آپ فوری طور پہ جس کی فیزیبلٹی کمپلیٹ ہے اور سب کچھ، جس پہ سب سے کم مدت میں ڈیم بن سکتا ہے، وہ کالا باغ ڈیم ہے، تو آپ وہ بنا لیں. تو مشرف صاحب نے کہا کہ جی میں نے وہ لیاقت جتوئی وغیرہ سے کہا تھا، لیکن وہ جو ہیں سیاستدان نہیں مانتے ہیں. تو انہوں نے ان سے ہنستے ہوئے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ اچھا پھر تسی پوچھ کے آندے ہو. تو مطلب جب آپ آتے ہیں اقتدار میں تو عوام سے پوچھ کے آتے ہیں، ہماری مرضی سے آتے ہیں، ہم آپ کو بلاتے ہیں تو آتے ہیں. تو جب آتے ہیں زبردستی آتے ہیں تو زبردستی ڈیم بھی بن سکتے ہیں، زبردستی بلوچستان بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے، زبردستی جہاں آپ کہتے ہیں کہ جی سردار وڈیرا جو ہے وہ اسکول نہیں کھلنے دیتا، وہاں بھی آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. تو یہی بات ہے بھائی محب بھائی، یہ بالکل اسی طرح سے بات ہے، سنجیدگی نہیں ہے. سنجیدگی افسوسناک امر ان کے اینڈ پہ نہیں ہے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے. افسوسناک امر ہمارے اوپر ہے کہ ہم خود کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، جمہوریت پرست بنتے ہیں، لیکن اصل میں ہم بت پرست ہیں. ہم جمہوریت پرست نہیں ہیں. ہم اپنی قیادتوں کے خلاف بولنا نہیں جانتے، ہم حق کو حق کہنا نہیں جانتے. اب دیکھیں نا یہ نعرہ ہے، تو اب یہ نعرہ درست ہے اور ان کو ذلیل ہونا بھی چاہیے. یہ جتنا انہوں نے پیپلز پارٹی کو رسوا کیا تو وہ بدلہ ہی لے رہے ہیں. لیکن اگر جینونلی بات دیکھی جائے تو مطلب کہاں 67 اور کہاں آج ہم 2017 میں بیٹھے ہیں. تو اس دوران میں کون سا پن بجلی کا تربیلا یا منگلا کے مقابلے کا کوئی منصوبہ لگا؟ تو بات وہی ہے کہ کسی بھی حکومت نے کام نہیں کیا، انہوں نے بھی نہیں کیا، اور
کرنا چاہیں گے بھی نہیں. یہ تو سرمایہ دار ہیں, اور پہلے بھی عرض کی تھی کہ آئی ڈی پیز جو ہیں وہ ان میں اکثریت میاں منشا کی ہے, تو یہ تو کمانا چاہیں گے. بلینز آف ڈالرز کی کرپشن انوالو ہے اس میں, تو کون چاہے گا کہ اس کا جو ہے وہ ایک خانچہ لگا ہوا ہے وہ بند کرے. اصل میں تو ہم لوگ قصوروار ہیں جو اس میں ہیروازم تلاش کرتے رہتے ہیں اور اپنی قیادتوں کے خلاف بولنا نہیں جانتے ہیں. اگر ہم جانتے ہوں یہ سب کچھ تو یقیناً جمہوریت بھی ترقی کرے اور جمہوریت مضبوط بھی ہو. اب یہی دیکھ لیجئے, یہ سرویز کی میں آپ کو شیئر کروں, یہ چھوٹے چھوٹے جو ہم نے سروے کیے, آئی ایم شیور کہ اگر یہ سرویز کہیں اور ہوں, کسی بڑے پیمانے پہ ہوں, یا 2,000 جو 5,000 مطلب مردہ ٹائپ لوگ سارے لسٹ میں ایڈ ہیں, اگر وہ بھی ان میں صرف ایک ٹک کرنے کی زحمت کر لیں, گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں نیٹ پہ اور اس طرح کے سرویز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے ان کی شاید توہین ہوتی ہے, وہ اگر یہ ٹک کر لیں سرویز تو ہمیں اور زیادہ بہتر اوپینین مل جائے. لیکن I'm sure کہ اگر یہ کچھ 10,000 یا 10 لاکھ لوگوں کا بھی اوپینین سامنے آئے گا تو شاید ریشو یہی رہے گی. اور کتنی انٹرسٹنگ اس کے نتائج ہیں, آپ ذرا, میں بھی سیکھتا ہوں آپ بھی سیکھیے اس سے, کہ میں نے ایک سوال پٹ کیا تھا کہ میاں صاحب کو ان میں سے کس ایشو پر مستعفی ہونا چاہیے. اس میں پہلا سوال تھا پاناما ڈان لیکس, دوسرا سوال تھا پاناما لیکس, اور تیسرا سوال تھا یا استعفیٰ دینا ہی نہیں چاہیے. اس میں جو ہمیں بہت عزیز ہے, پیارا ہے, خواجہ اسامہ, اس نے شرارت کی درمیان میں اور تحریک انصاف والا سوال غیر مناسب ہے. مناسب نہیں لگتا کہ آپ اس طرح کا سوال پٹ کریں کہ اس میں کوئی ایسی وہ آئے کہ آپ صرف مخالفت بائے مخالفت کر رہے ہیں یا صرف نفرت کا عنصر ملے. بہرحال کچھ نہ کچھ اصولوں کے تحت بات ہونی چاہیے. تو اس نے یہ سوال ایڈ کر دیا کہ اپنے اب تک زندہ ہونے پہ استعفیٰ دینا چاہیے. اور ایک سوال اور جو کسی نے ایڈ کیا تو وہ درست ہے, جھوٹ بولنے کا. تو جھوٹ بولنے وہ اسی طرح کی بات ہے. تو اب اس میں جو اس کے رزلٹس ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں. آپ دیکھیے کہ 16 لوگوں نے کہا کہ میاں صاحب کو پاناما لیکس پر مستعفی ہو جانا چاہیے. 5 لوگوں نے آگے لکھا, وہی جو تحریک انصاف والا بیانیہ ہے وہ ظاہر ہے میاں صاحب کی صرف مخالفت پہ بنیاد کرتا ہے, اس میں ریشنالٹی نہیں ہے. تو انہوں نے آگے سے لکھا ہے کہ جی اپنے اب تک زندہ ہونے پہ. یہ 5 لوگ تحریک انصاف والے ہیں, ان کا ووٹ مسترد کیا جاتا ہے. یہ سوال درست نہیں ہے, غیر اخلاقی ہے. اور 4 لوگوں نے کہا کہ جھوٹ بولنے پر ان کو مستعفی ہونا چاہیے. اور پھر ایک کسی نے سوال ایڈ کیا ہوا ہے کہ معصوم سی شکل بنا کے عوام کو بیوقوف بنانے پر, یہ بھی جھوٹ بولنے میں ہی آ گیا. تو اس میں 2 لوگوں نے ٹیک کیا ہوا ہے استعفیٰ دینا ہی نہیں چاہیے. غور کیجئے, اس پہ صرف ایک بندے نے ٹیک کیا ہے کہ استعفیٰ انہیں دینا ہی نہیں چاہیے. اور جو آخری آپشن ہے, لاسٹ آپشن ہے, اب یہ ڈاکٹر دانش, شاہد مسعود اور اس طرح کے جتنے بھی حوالدار اینکر ہیں, یہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ان کے اوپر تھو تھو ہے کہ ڈان لیکس کو کسی نے بھی ٹیک نہیں کیا ہوا. اور آپ اس کو اس کا سکیل بڑا کر لیجئے, اس کو 10 لاکھ پہ لے جائیے, ریشو کم از کم یہی رہے گی. کوئی بڑھ جائیں گے, کچھ حوالدار ٹائپ لوگ بڑھ جائیں گے, لیکن الٹیمیٹ ریشو یہی رہے گی کہ ایک اصولی بات ہے کہ پاناما لیکس ایک انٹرنیشنل سکیم تھا, اس کے اوپر میکسیمم لوگوں نے ٹیک کیا ہوا ہے اور وہ بنتا تھا. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے کہ استعفیٰ نہ دینے میں صرف ایک ہے, اور ڈان لیکس کو کسی نے چوز ہی نہیں کیا, جس کو یہ بڑا بلو اپ کیا جا رہا ہے کہ جی نہیں وہ سب سے زیادہ قومی سلامتی کا ایشو تھا, فلاں تھا. آپ صرف پبلک اوپینین لے لیجئے کہ آپ کے قومی سلامتی کی پرسیپشن اور عوام کی پرسیپشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اب یہ مین سٹریم میڈیا پہ لوگ بیٹھے جو ہیں اس طرح کے, ڈاکٹر دانش جیسے, ڈاکٹر شاہد مسعود جیسے, اور یہ عامر لیاقت جیسے, ان کو تو بالکل ڈوب مرنا چاہیے چلو بھر پانی میں.
کہ یہ بیچ کیا رہے ہیں، اور میڈیا ہاؤسز بھی ایسی اس نوعیت کے جو ہیں ان کو بھی ڈوب مرنا چاہیے. تو یہ ایک بات ہے. تو خواجہ یہ مسترد ہے یار. اچھا، ایک اور سروے تھا اسی طرح کہ کیا سیاستدان کی سچ اور وعدوں کی پاسداری کے حوالے سے کوئی اخلاقیات ہونی چاہیے. اچھا، یہ اب اس پرسپیکٹو میں ہے کہ ہمارے اچھے بھلے دانشور جو روشن خیال ہیں، باقاعدہ سیکولر دانشور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں یہ بات. اور مجھے حیرت سے زیادہ اس پہ رونا آتا ہے کہ یار آپ روشن خیال لوگ، آپ تہذیب کی بات کرنے والے، آپ سماج کی بات کرنے والے، ترقی یافتہ ممالک کی مثالیں دینے والے، آپ اخلاقیات کو کوئی وزن ہی نہیں دیتے ہیں. مطلب عجیب و غریب بات ہے بھئی. آپ اپنی پسند کے اوپر جا کے تو اخلاقیات کو بالکل ہی زیرو کر دیتے ہیں. جہاں آپ کا فیوریٹزم شروع ہوتا ہے تو وہاں اخلاقیات جو ہے وہ مائنس ہو جاتی ہے. تو وہ کس طرح کی آپ کی روشن خیالی ہے؟ ذرا آپ کے تو بیسک کانسیپٹس جو ہیں وہی کلیئر نہیں ہیں بھائی. آپ کس چکر میں اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں؟ پہلے یہ بتا دیجئے. آپ سے جماعت اسلامی لاکھ درجے بہتر ہے. کم از کم وہ چچا مرحوم کہا کرتے تھے، اللہ بخشے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ ابو جہل اس طرح کے مسلمانوں سے لاکھ درجے بہتر تھا جو منافق تھے، جو بغلوں میں بت لے کے پھرتے تھے. تو یہ بھی اسی طرح کی بات ہے کہ آپ یار کس طرح کے روشن خیال ہیں آپ. مطلب ایک بنیادی چیز جو دنیا کی تمدن میں، ترقی میں، ارتقاء میں انسان کو انسان کی شناخت دیتی ہے، وہ اس کی اخلاقیات ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ سیاست کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، سیاستدانوں کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، اور بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں. یہ کون سی دانش ہے یار؟ یہ کس طرح کا آپ دانشور بنے پھر رہے ہیں بھائی؟ کیسی دانش آپ لیے پھر رہے ہیں اپنے ساتھ، اور اپنے آپ کو لبرل سیکولر بھی کہتے ہیں. یار لبرل، آپ کو یہ علم ہے؟ چلیے میں بہت آگے تک نہیں جاتا، یہاں پہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور ظاہر ہے کہ ہر کسی کو زندگی پیاری ہے. مجھے صرف اتنا کہنے دیجئے کہ یہ توہین کے جو پرچے کٹتے ہیں پلاٹوں کے بدلے میں، اور جھوٹ بول کر کٹوائے جاتے ہیں، کسی کرسچن کو اس کی جگہ سے اٹھانا ہوتا ہے. یہاں اس طرح کا پرچہ ایک ثابت بھی ہوا تھا ایک مولوی پہ، کہ اس کو اٹھانا ہوتا ہے، جگہ خالی کرانی ہوتی ہے، تو اس پہ توہین کا پرچہ کروا دیا جاتا ہے. اب وہ جب ایف آئی آر کٹ جاتی ہے تو پھر اس کے گھر پہ شروع ہوتے ہیں اور وہ الٹیمیٹلی چھوڑ جاتے ہیں. اور یہ اکثر لوگوں کا ماننا ہے کہ زیادہ تر پرچے جو ہیں وہ توہین کے، ان میں حقیقت نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کو مس یوز کیا جا رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ کون سا ایسا نقطہ ہے جو اس کی بنیاد بن رہا ہے؟ بھائی دانشور حضرات ذرا بتائیں گے مجھے کون سا نقطہ ہے جو اس جرم کی بنیاد بن رہا ہے؟ جھوٹ بن رہا ہے. اور جھوٹ کہاں نہیں بولا جاتا؟ کن معاشروں میں جھوٹ کم بولا جاتا ہے؟ جہاں اخلاقیات مضبوط ہوتی ہیں، علامت ہوتی ہیں، جہاں لیڈرشپ انسپریشنل ہوتی ہے، جہاں لیڈرشپ سچ بولتی ہے، جہاں لیڈرشپ وعدہ خلافی نہیں کرتی، لیڈرشپ زبان سے نہیں پھرتی. لیڈرشپ میری انسپریشن ہے، میں لیڈرشپ کی انسپریشن نہیں ہوں، آپ لیڈرشپ کی انسپریشن نہیں ہے. آپ کس طرح سے اتنی واہیات دلیل کو پیش کر سکتے ہیں؟ کوئی دماغ نام کی کوئی چیز ہے آپ لوگوں میں؟ آپ جو آرام سے بیٹھے بڑے بڑے دانشور ٹی وی پہ بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سیاست کی کوئی قمر زمان قاہرہ صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں سیاست کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. بھائی کچھ کھا کے مر جائیں آپ، زہر کھا کے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو توہین بھی قتل ہو رہے ہیں، یہ جو جھوٹے پرچوں کے اگینسٹ قتل ہو رہے ہیں، وہاں بھی ظاہر ہے اخلاقیات کا دخل ہے. اور جب آپ ایسے کسی ایشو کو بیک کریں گے تو آپ بھی اس قتل میں شامل ہیں.
بھائی روشن خیال حضرات، اپنے دماغ کو اتنا تاریک مت کریں. اخلاقیات سے عاری دماغ جو ہوتے ہیں وہ تاریک ہوتے ہیں. شرمناک مت بنائیں اپنے آپ کو. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ سیاست کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی ہیں اور سیاستدان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. وہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ وعدہ خلافی کر سکتا ہے، وہ یو ٹرن بار بار لے سکتا ہے. یہ انتہائی واحد دلیل ہے، اور یہ سبھی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کسی ایک سیاستدان کے لیے نہیں. ہر وہ آدمی جو اپنے کہے ہوئے سے مکر جائے بار بار، یا وہ وعدہ خلافی کرے یا جھوٹ بولے، وہ اہل نہیں ہے کسی معاشرے کو لیڈ کرنے کا. آپ بت پرستی کرتے ہیں، کرتے رہیں، کیونکہ یہ تو دھرتی ایسی تھی جہاں بت ہی پوجے جاتے تھے. آپ پوجی جائیں، بنائی جائیں سیاستدانوں کے بت. وہ کوئی جرنیلوں کے بناتا رہے، کوئی سیاستدانوں کے بناتا رہے، بہتری کہاں سے ہونی ہے؟ دوسرا، خواجہ نے آج کا اچھا ایک اور چیز، سوری میں بعد میں کروں گا. یہ آج پیپلز پارٹی کا مذاق اڑانے کے لیے ایک جیو نیوز اردو، جن کا شروع سے پتہ نہیں ان کا کوئی کون سا ماں باپ قتل کیا تھا بھٹو نے، میر شکیل الرحمان کا، جو ان کو ہمیشہ پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو. تو یہ آج انہوں نے ایک ٹکٹ چلایا، اور نون لیگ والے جو ہیں وہ بالکل ہی، ان کی عقلیں جو ہیں وہ گدھوں سے بھی کمتر ہیں. تو وہ اس ٹویٹ کو بار بار جو ہے وہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں کہ نقل کرنے والے سوشل میڈیا گروپس میں بھارتی نمبرز بھی موجود تھے، موجود ہیں وزیر تعلیم سندھ. اب وزیر تعلیم سندھ کا اس بات کے اوپر مذاق بنایا جا رہا ہے. مطلب کیسے احساس کمتری اور سیلف پٹی کا شکار ہیں یہ لوگ. مطلب کتنی گھٹیا اور نیچ لوگ ہیں یہ، کہ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ بھارتی نمبرز کا مطلب بھارتی ریاست نہیں ہے. وزیر تعلیم سندھ کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، صرف اس لیے مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ وزیر تعلیم سندھ انٹیریئر سندھ کا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا مذاق اڑانا جو ہے وہ ثواب دارین سمجھا جاتا ہے مہاجروں میں بھی، اردو سپیکنگ کمیونٹی میں بھی، کیونکہ وہ کافی حد تک متعصب ہیں، اکثریت میں متعصب ہیں. وہ تعصب اپنا نکالتے ہی رہتے ہیں کسی نہ کسی پہ بہانے سے. اور دوسرا جو ہے یہ ہمارے پنجابی حضرات جو مسلم لیگ نواز والے ہیں، اب یہ بالکل ہی وہ کہتے ہیں نا گدھے کھانے والی قوم بن چکے ہیں. یہ ان کی عقلیں بھی گدھوں جیسی ہو چکی ہیں کہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ نمبرز موجود تھے، اور تھوڑی سی اگر ان میں تھوڑی سی بھی 0.01% بھی کامن سینس ہو تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان انڈیا، وہ ظاہری سی بات ہے کہ ایک زمین کے ٹکڑے کی تقسیم ہوئی تھی. یہاں پہ تاریخی طور پہ لوگوں کی رشتے بھی کراس بارڈر ہیں، اور پھر میڈیا بھی آپ کا اس لیول پہ پہنچ چکا ہے، سوشل میڈیا، کہ اب یہ کوئی فاصلے نہیں رہ گئے ہیں، گلوبل ویلیج بن چکا ہے. تو یہاں بیٹھے انٹرنیٹ کے اوپر میری کسی دلی والے سے دوستی ہو سکتی ہے، کسی لکھنؤ والے سے دوستی ہو سکتی ہے، کسی سری لنکا میں بیٹھے بندے سے دوستی ہو سکتی ہے. وہ مجھے واٹس ایپ پہ، اگر میں فار ایگزامپل میں اسٹوڈنٹ ہوں، تو وہ مجھے وہاں سے بیٹھ کے وہ چیٹنگ کروا سکتا ہے واٹس ایپ سے. یہ ٹیکنالوجی ہے بھائی. اور دوسری اہم بات اس سے بھی، کہ یہ تو ایک ساری آپ ذہن میں رکھیے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کس کو نہیں پتا کہ کراچی حیدرآباد جو ہے وہ تو 90% لوگ ایسے ہیں جن کی رشتہ داریاں ہندوستان میں. تو کیا کوئی دوست نہیں ہو سکتا جو اسٹوڈنٹ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے؟ کیا اس کا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی کزن نہیں ہو سکتا جو اس کو انڈیا میں بیٹھا اپنے نمبر سے واٹس ایپ کر رہا ہو چیٹنگ کے لیے؟ تو یہ کتنی الو کے پٹھوں والی بات ہے جو جیو نیوز نے اس کو ٹویٹ کیا ہے، جس کو ٹویٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں بنتی تھی، اس کو بلو اپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں بنتی تھی. کوئی ایسی بات نہیں ہے، نارمل سی بات ہے. اور اس سے بھی زیادہ الو کے پٹھے وہ لوگ ہیں جو اس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ نیٹ پہ بیٹھے بڑے بڑے روشن خیال اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں. وہ یار، آپ تھوڑی سی تو عقل ہونی چاہیے. آپ لوگ اتنا ایئر ٹائم آپ ملتا ہے، وہ الو کے پٹھے لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو اتنا بٹھاتے ہیں. آپ میں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے.
اتنی بھی کامن سینس نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ کمرہ امتحان میں بیٹھے اسٹوڈنٹ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے, اس کا کوئی دوست ہو سکتا ہے, اس کا کوئی فرسٹ کزن ہو سکتا ہے جو ہندوستان میں رہتا ہے, وہ اس کو چیٹنگ کروا رہا ہے واٹس ایپ پہ. تو یہ ایک بات تھی جو اس ضمن میں تھی. اس کے علاوہ جو جنرل صاحب بات کی تھی خواجہ نے, اسامہ نے آج, کہ یہ جو ہمارے جنرل پرویز مشرف صاحب ہیں, مشرف صاحب نے عدالت میں حاضری کے لیے کچھ رکھی ہیں. اور پہلی شرط یہ اسامہ کے بقول ہے, انہوں نے مجھے ان کا کاپی پیسٹ کر کے میں نے یہاں لکھا ہے. پہلی شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ آرمی کی سیکیورٹی انہیں مہیا کی جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ گرفتاری سے استثناء دی جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دبئی واپسی کی گارنٹی دی جائے. تو شکر کریں بھائی, جنرل صاحب نے ٹکٹ کے پیسے نہیں مانگ لیے. جنرل صاحب تسی نہ ہی آؤ تو بہتر ہے جناب. آئین عدالت قانون تواڈے لئی تے نہیں بنیا نا. چھڈو جی میاں صاحب نو بھی چھڈو, گولی مارو تلاشیاں نو. جہاں ان کا احتساب نہیں ہو سکتا تو پھر وہی ضد پرویل کرتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, اگر ان کا احتساب نہیں ہو سکتا تو پھر میاں صاحب کو بھی چھوڑ دیں, پھر سیاستدانوں کو بھی چھوڑ دیں. تو یہ تو بڑی جینون سی بات ہے, سچی بات ہے. جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں کسی کی طرف, کسی چینل کی طرف سے, تو پھر ہمارا دل یہی کرتا ہے بینگ سیولینس کہ ٹھیک ہے یار, ان کو بھی چھوڑ دیں, پھر کسی کو بھی کرپشن پہ نہ پکڑیں. اگر آپ ان کے لیے کھلی چھوٹ ہے تو پھر ہر کسی کے لیے ہے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. تو اس جنرل مشرف کے اس بیان کی جتنی مذمت کی جا سکے وہ کم ہے. یہ انتہائی افسوسناک بیان ہے, اور اگر اس ریاست نے رہنا ہے تو اسے اپنے طور طریقے بدلنے ہوں گے, ورنہ ہم لوگ تو مجبور ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ریاست کو کہ ریاستیں عوام سے مضبوط ہوتی ہیں, فوجوں سے مضبوط نہیں ہوتی. ریاستیں وہ سروائیو کرتی ہیں جہاں نیشنلزم سٹرونگ ہوتے ہیں. ایران اگر آج تک بچا ہوا ہے تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ایرانی نیشنلزم ہے. تو ہندوستان اگر ہم سے زیادہ ترقی کر گیا ہے تو اس کی بنیادی وجہ بھی ہندوستانی نیشنلزم ہے. تو اگر یہ حرکت آپ کریں گے کہ سیاستدان کو پکڑیں گے اور جرنیل عدالت میں حاضری کے لیے بھی اپنی شرطیں رکھے گا, تو I'm sorry, پھر نیشنلزم آپ کا مر چکا ہے. جرنیل آپ کے پاپولر قیادت نہیں ہوتے ہیں, وہ پاپولر لیڈرز نہیں ہوتے. تو نیشنلزم پاپولر لیڈرشپ سے مضبوط ہوتا ہے. تو یہ روایت رکھیں گے تو پھر کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس.